السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اگست کی 16 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جڑانوالہ میں مسیحی شہریوں پر الزام کے بعد مشتعل افراد نے کئی گرجا گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ پولیس نے توہین مذہب کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ شہر میں حالات کشیدہ ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق 2 مسیحی شہریوں پر الزام ہے کہ انہوں نے جڑانوالہ کے سنیما چوک میں پیغمبر اسلام کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہے، جبکہ قرآن کی بے حرمتی بھی کی۔ واقعے کے بعد مشتعل ہجوم مقامی گرجا گھر کے باہر جمع ہو گیا۔ ہجوم میں شامل کئی افراد نے گرجا گھر میں توڑ پھوڑ شروع کی، بعد ازاں اسے آگ لگا دی۔ ہجوم میں شامل کئی افراد نے اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں بھی توڑ پھوڑ کی۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ علاقے میں آباد مسیحی برادری کے افراد گھر بار چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ انسپکٹر جنرل پولیس عثمان انور نے میڈیا کو بتایا ہے کہ پولیس مظاہرین سے مذاکرات کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد مہنگائی میں بھی مزید اضافے کا اندیشہ ہے۔ وزارت خزانہ نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 17 روپے 50 پیسے اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد 1 لیٹر پیٹرول کی نئی قیمت 290 روپے 45 پیسے ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل قیمت میں 20 روپے اضافے کے بعد 293 روپے 40 پیسے فی لیٹر پر دستیاب ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلا کا فیصلہ انتہائی مشکل تھا مگر درست تھا، جس کے ذریعے امریکہ کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ ہوا۔ بلنکن نے یہ بات امریکی محکمہ خارجہ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگرچہ امریکہ افغان عوام کی مدد کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے، تاہم افغانستان کے سلسلے میں ہمارے کچھ مستقل عزائم ہیں جو تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔ امریکہ میں قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ افغان طالبان بالکل بھی نہیں بدلے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے کچھ اور بدتر ہو گئے ہوں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی ارم عباسی کو اسکائپ کے ذریعے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے لوگوں کے لیے سکون کی یہی صورت ہے کہ وہ ایک بار پھر طالبان سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ ادھر منگل کے روز افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر طالبان کے اعلیٰ ترجمان نے کہا کہ طالبان سمجھتے ہیں کہ افغانستان پر ان کا کلی اقتدار ہے، جسے اسلامی قانون کے تحت ایک جائز مقام حاصل ہے اور جسے کسی بڑے خطرے کا سامنا نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواتین کی تعلیم پر پابندی برقرار رہے گی۔ طالبان حکومت کے وزیر دفاع نے پاکستانی حکومت کے فوجی اور سویلین اعلیٰ حکام کے ان دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ طالبان کی جانب سے ٹی ٹی پی کی حمایت کی جا رہی ہے۔ مولوی یعقوب مجاہد نے منگل کو طالبان کے اقتدار کے 2 سال پورے ہونے کے موقع پر طالبان کی وزارت دفاع میں ایک تقریر میں کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ انہیں اپنی سلامتی کی ناکامی کا ذمہ دار افغانستان کو نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ طالبان بار بار بیانات اور انٹرویوز کے ذریعے صورتحال کی وضاحت کرتے رہے ہیں، لیکن پھر ان الزامات کو دہرایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ افغانستان آپ کے لیے خطرہ ہے اور افغانستان کو اس حال میں نہ رہنے دیں، لیکن ان کی خواہش اس بار پوری نہیں ہوگی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے مولانا محمد طیب قریشی کی قیادت میں علماء کا ایک وفد طالبان رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے کابل کا دورہ کر رہا ہے۔ وفد نے گزشتہ روز پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر محمد عمر زاہلوال سے ملاقات کی ہے۔
भारत और चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बगैर किसी ताखीर के मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। भारत की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि दोनों मुल्कों के अस्करी हुक्काम के दरमियान कोर कमांडर्स की सतह पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात का 19वां राउंड हुआ और ये मुज़ाकरात मुस्बत, तामीरी और वसी थे। फरीकैन ने मसाइल के हल के लिए अस्करी और सिफारती सतह पर बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। भारत और चीन के अस्करी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात ऐसे मौके पर हुए हैं जब नई दिल्ली में आइंदा माह G20 मुल्कों का इजलास होना है, जिसमें चीन के सदर शी जिनपिंग की आमद भी मुतवक्के है। यूक्रेन के हुक्काम ने बुध को कहा कि रूस ने जनूबी यूक्रेन के इलाके ओडिशा में एक बंदरगाह पर अनाज जखीरा करने वाले बुनियादी ढांचे को गुज़श्ता रात एक ड्रोन हमले में नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमॉक ने टेलीग्राम पर कहा कि इस हमले में दरियाए डैन्यूब पर रेनी की बंदरगाह को निशाना बनाया गया। ओडिशा के गवर्नर ओली कीपर ने टेलीग्राम पर कहा कि हमले से बंदरगाह पर गोदामों और अनाज जखीरा करने की सहूलियात को नुकसान पहुंचा। कीपर ने कहा कि इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली और यूक्रेन की फजाइया ने ओडिशा के ऊपर 11 रूसी ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेनी फौज ने कहा कि उसके फजाई दिफा ने कुल 13 ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। उनका कहना था कि रूस ने ओडिशा और मैकलाइव को निशाना बनाने के लिए ईरानी साख्ता शाहिद ड्रोन इस्तेमाल किए थे। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस से लड़ाई के दौरान शिमाली इलाके में बाज़ दिहात का कब्जा छुड़ा लिया है। यूक्रेन के नायब वजीर दिफा ने बुध को सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि रूसी फोर्सेस के खिलाफ जवाबी हमले जारी हैं और हमारे मुहाफिज शिमाली महाज के देही इलाकों में दाखिल हो गए हैं। रूस की जानिब से यूक्रेन के इस दावे पर फौरी तौर पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। रूस की अदालत ने जेल में बंद हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा एलेक्सी नावाल्नी को इंतहा पसंदी के इल्जाम में मुजरिम करार देते हुए 19 साल कैद की सजा सुनाई है। नावाल्नी पहले ही मुख्तलिफ इल्जामात के तहत 9 साल की कैद पूरी कर रहे थे। नए इल्जामात नावाल्नी की एंटी करप्शन फाउंडेशन और उनके आला एसोसिएट्स के बयानात से मुताल्लिक हैं। 47 साल अपोजिशन लीडर सदर व्लादिमीर पुतिन के नाक़िदीन में से हैं। उन्होंने सरकारी बदउनवानी को बेनकाब किया है और क्रेमलिन मुखालिफ बड़े मुजाहरों का एहतमाम किया है। नाइजीरिया की वजारत दिफा ने मंगल को देर गए मुल्क के मगरबी हिस्से में मुश्तबा जिहादियों के हमले में 17 नाइजीरियन फौजी हलाक हो गए हैं। वजारत दिफा के एक बयान में कहा गया है कि उसकी अफवाज पर गाउतो शहर के करीब घात लगाकर हमला किया गया, जो माली और बर्किना फासो के साथ नाइजर की सरहदों के करीब वाक़ है। बयान में कहा गया है कि हमले में 20 दीगर फौजी जख्मी हुए हैं। वजारत दिफा ने यह भी कहा कि नाइजीरियन फौजियों ने 100 से ज्यादा अस्करी पसंदों को हलाक किया। लीबिया के दारुल-हुकूमत तराबलस में 2 मुसल्लह गिरोहों के दरमियान तसादुम में हलाकतों की तादाद 27 हो गई है और अब तक 106 अफराद जख्मी हो चुके हैं। 62 444 ब्रिगेड और स्पेशल डेटरेंस फोर्स के दरमियान लड़ाई का आगाज पीर को हुआ था, जो मंगल की रात तक जारी रही। लीबिया के साबिक डिक्टेटर मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी की सन 2011 में हलाकत के बाद से दोनों गिरोह इख्तिदार के लिए लड़ रहे हैं। ताज़ा तरीन झड़पों के बाद मुतासर इलाकों से 234 खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है और इलाके में 3 फील्ड अस्पताल और दर्जनों एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। अरब वज़राए खारजा ने शाम के अरब दुनिया के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर तबादले ख्याल के लिए काहिरा में मुलाकात की है, जिसमें सऊदी अरब, इराक, उर्दून, शाम और मिस्र के वज़राए खारजा ने इंसानी हमदर्दी के मसाइल, इमदाद की तरसील और शाम में पनागुज़ीनों की वापसी से मुतालिक तजावीज़ और सिफारिशात दी। मिस्र के वज़ीर खारजा सामे शुक्री का कहना था कि एक ऐसा तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा
جو شام کو تنہائی سے نکالنے اور اس پر عائد پابندیوں کو ہٹانے میں مددگار ہوگا۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے امریکی فوجی اہلکار ٹریوس کنگ سے متعلق بدھ کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ کنگ امریکی فوج کے اندر غیر انسانی سلوک اور نسلی امتیاز کی وجہ سے شمالی کوریا یا کسی دوسرے ملک میں پناہ چاہتا تھا۔ ٹریوس کنگ امریکی فوج میں ایک پرائیویٹ اہلکار ہے جو گزشتہ ماہ شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان واقع سرحد جوائنٹ سیکیورٹی ایریا کے دورے کے دوران بھاگ کر شمالی کوریا میں داخل ہو گیا تھا۔ امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کی جانب سے جاری کردہ ٹریوس کنگ کے بیانات کی تصدیق نہیں کر سکتا اور اس کی توجہ ٹریوس کی محفوظ واپسی پر مرکوز ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سید اصفر امام، نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اب نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے میں تقریباً 1000-1500 لوگ تھے